بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو یطعم ولا یطعم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحر کے کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ میں اور امت مسلمہ میں یہ فرق ہے کہ یہود و نصارہ سحر نہیں کھاتے اور امت مسلمہ سحر کھا کر روزہ رکھتی ہے۔ تو سحر جو ہے بڑی اہمیت کی چیز ہے، سحر میں برکت ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا امت پر احسان ہے کہ انسان سحری کھا رہا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور اس پر اس کو ثواب بھی مل رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی امت پر یہ فرض کرتا کہ وہ بغیر سحر کھائے کے روزہ رکھے تب بھی اللہ تبارک و تعالی کو کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر یہ مہربانی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سحر کے لیے بندوں کو حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے فضائل بیان فرمائے۔ تو سحر جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ سحر کے متعلق بھی چند مسائل ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ سحری کھانا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر سحر کرے کے روزہ رکھے تو اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اٹھنے میں دیر ہو گئی، سحری کا جو وقت ہے تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے اور اس کے سامنے اس کے دو تقاضے ہیں، ایک تو ناپاک ہے اس کو غسل کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سحر کھانا ہے۔ اگر وہ غسل کرے تو سحر کھانے کے لیے وقت نہیں بچتا، اور اگر سحر کرے تو ناپاکی کی حالت میں وہ سحر کرے گا۔ تو ایسے انسان کو چاہیے کہ غسل بعد میں کرے، ناپاکی کی حالت میں سحری کرے۔ ناپاکی کی حالت میں اگر سحری کر کے روزہ رکھا جائے تو روزہ درست ہو جاتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سحر کا جو ہے اگر کسی انسان کے پاس سحری کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پانی پی لے، تو پانی پی کر بھی اگر سحری کرے تو سحری کا ثواب ملے گا اس کو۔ ایک دو کھجور کھا لے، ایک دو کھجور کھا کے بھی اگر سحری کرے تو اس سے بھی جو ہے اس کو سحری کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن سحری سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ سحر میں بھی بہتر وقت یہ ہے کہ آخر وقت میں سحری کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو وقت ہے اس وقت کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور آخر کے جو 2 گھنٹے نکلتے ہیں 6 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس میں سحر کھانا یہ بہتر ہے، اور آخر کے 2 گھنٹوں میں بھی اس میں بھی تاخیر بہتر ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کو صبح صادق ہونے میں شک ہونے لگے کہ میں نے صبح صادق میں تو سحری نہیں کھائی۔ اس کا جو ہے لحاظ رکھنا چاہیے۔ صبح صادق کے بعد اگر کوئی انسان سحری کرے اور اس کو یقین ہے کہ اس نے جو ہے صبح صادق ہونے کے بعد سحری کیا ہے، ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اذان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوتی اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اذان دینے میں تاخیر ہو گئی ہو۔ اگر اذان صبح صادق کے بعد دی گئی اور آپ اذان ہونے تک کھاتے رہے تو آپ کا روزہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ صبح صادق کے بعد کھانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے دن میں کھا لیا اور جان بوجھ کر کھا رہا ہے، اس لیے اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ 2-5 منٹ کے لیے بہت سارے لوگ اپنا روزہ جیسی قیمتی دولت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا اچھا ہوگا کہ ہم لوگ اذان کا انتظار نہ کریں، صبح صادق ہونے میں ہم کو شک نہ ہو یا غالب گمان ہو، اس سے پہلے ہم نے اپنا سحر کا وقت جو ہے اپنے سحری سے جو ہے فارغ ہونا چاہیے۔ ایسی چیزیں سحری میں نہیں کھانا چاہیے جس سے جو ہے کھٹی ڈکارے آتے ہیں، جیسے انڈا ہو گیا یا کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا کھانا سحری میں مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان
سحری کر لے اور منہ میں پان رکھ کے سو جائے، منہ میں پان رکھ کر سو جائے، اور اٹھ گیا 2-3 گھنٹے کے بعد اور دیکھا کہ پان منہ میں سے غائب ہو گیا ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے پان دن میں کھایا ہے۔ ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس سحری کے متعلق چند مختصر مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے، آپ جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا